اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ اس سے پہلے گزشتہ درس میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مکہ مکرمہ کی فضیلت، اس کے اسماء، قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور پھر وجہ تسمیہ، ان تمام کے تمام جو اسماء قرآن مجید میں اور احادیث ائمہ معصومین میں موجود ہے، اس کے وجہ تسمیہ کہ ان کو مثلا مکہ کیوں کہا جاتا ہے، بکہ کیوں کہا جاتا ہے، اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ مکے کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو ام القریٰ مکے کو کیوں کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں ہم نے کل آپ حضرات کی خدمت میں ایک وجہ بیان کی تھی کہ چونکہ یہ پوری زمین کا مرکزی نقطہ ہے اور سینٹر ہے، لہذا اس کو جو ہے ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ تحقیقات کے مطابق، خواہ جدید ہو قدیم و تحقیقات کے جو خشکی کا علاقہ ہے ہماری زمین کا، اس میں جو مکہ ہے وہ سینٹر اور اس کا مرکز کہلاتا ہے۔ دوسرا قول کہ چونکہ قدیم ترین شہر، دنیا کا سب سے قدیم ترین شہر چونکہ مکہ ہے، لہذا اس وجہ سے بھی اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، چونکہ ام کے معنی ہوتے ہیں، ماں کے ہوتے ہیں عام طور پر، اور قریٰ یعنی جتنے قریے کی جمع قریٰ ہے، لہذا ام القریٰ یعنی تمام بستیوں کی، تمام قریوں کی ماں۔ چونکہ یہ تمام کے تمام بستیوں میں قدیم بستی ہے اور تمام کے لیے جو ہے مرجع اور مرکز ہے، لہذا اس کو ام القریٰ بھی کہا گیا ہے۔ اگرچہ یہ بہت زیادہ معقول نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک وجہ تمام کے تمام تاریخ نگاروں نے اور سیرت نگاروں نے بیان کی ہے۔ تیسری وجہ کہ جو بہت اہم بھی ہے اور ہماری جو شہرت بھی رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تمام کے تمام جو عالم ہیں، یعنی دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے، خصوصاً وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا رخ قبلے کی جانب کر کے کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی مسلمان، بالخصوص جو نمازی ہیں، وہ اپنا رخ چونکہ مکے میں کعبے کی طرف کرتے ہیں، اور کا ایک معنی جو ہے رخ کرنے کے یا رخ موڑنے کے یا قصد کرنے کے ہیں، لہذا اس کو ام القریٰ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا کے اور تمام عالم کے جتنے بھی مسلمان اور عبادت گزار اور نمازی ہیں، چونکہ اپنا رخ اس کی طرف کرتے ہیں، اپنا منہ اس کی طرف کرتے ہیں اور اس کو اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں اور اسی کی طرف قصد کرتے ہیں، لہذا اس لیے بھی اس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ام کے معنی ایک رخ کرنے اور قصد کرنے کے ہیں۔ ایک چوتھی وجہ جو علماء نے بیان کی ام القریٰ کی، کہ اس کا مرتبہ دوسری بستیوں سے، جتنے بھی دنیا کی بستیاں ہیں ان کے مقابل میں ویسے ہی بلند ہے، یعنی اس کا مرتبہ اور اس کی منزلت ویسے ہی بلند ہے جس طرح سے ماں جو ہے دیگر عورتوں میں سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ جتنے بھی کردار اور جتنے بھی عورت کے شکلیں یا یوں کہا جائے کہ جتنے بھی پہلو ہیں خواتین کے، خواہ وہ بیٹی ہو، بہن ہو، اور دیگر جتنے بھی پہلو ہیں زندگی کے، ان میں سب سے زیادہ جو بلند پہلو ہے، یوں کہا جائے کہ جو اہمیت اور باعزت اور سب سے زیادہ فضیلت والا پہلو ہے، وہ ماں کا ہوتا ہے۔ لہذا جس طرح سے ماں ہوتی ہے تمام عورتوں میں ایک فضیلت والی، یوں کہا جائے کہ تمام خواتین میں چونکہ ماں کی جو ہے اہمیت زیادہ ہوتی ہے بنسبت خواتین کے، لہذا اسی طرح سے بستیوں میں بھی چونکہ وہی حیثیت مکے کی ہے، اس لیے کہ وہ دیگر زمینوں سے ماں جیسی حیثیت رکھتی ہے، یعنی بلند اور بالا یا افضل والی حیثیت رکھتی ہے، لہذا مورخین کے مطابق وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے کہ جو احادیث میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے مکے کے اسماء ذکر کی ہیں، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ مکے کے جو ہے 5 نام ہیں، اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جو ذکر کیا تھا، امام علیہ السلام نے اس کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ مکے کو مثلا ام القریٰ کیوں کہتے ہیں، مکہ کیوں کہتے ہیں، بکہ کیوں کہتے ہیں، بساسا یا بساسا کیوں کہتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے ام رحم کیوں کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکے کے 5 نام ہیں، ام القریٰ، مکہ، بکہ، بساسا اور اسی طرح سے ام رحم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مکے کو مکہ کیوں کہا جاتا ہے آپ کو بتا دیا، مکے کو بکہ کیوں کہتے ہیں، اسی طرح سے تیسرا بھی ہم نے ام القریٰ کیوں کہتے ہیں۔ اب آئیے کہ اس کو بساسا کیوں کہتے ہیں اس مکے کو، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جب بھی اس سرزمین پر لوگ آتے ہیں تو آنے کے بعد یہاں اگر کوئی آتا ہے، اگر نیک ہے، با کردار ہے، صالح ہے تو ٹھیک ہے،
لیکن جو لوگ ظالم ہیں، ستمگر ہیں، تو یہ زمین ظالموں کو، ستمگروں کو، جو بھی اگر اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو ان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ لہذا اس سرزمین کو جو بھی یہاں ظلم و ستم کر دیتے ہیں تو وہاں سے اس کو نکلنے پر مجبور کر دیتی ہے اور انہیں ہلاک کر دیتی ہے، لہذا اس کو بساسا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ام الرحم اس زمین کو اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک مہربان ماں ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ سرزمین ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ام الرحم یعنی مہربان ماں کی طرح سے ہی یہ سرزمین ہے، کیونکہ جب اس سرزمین پر لوگ آتے ہیں اور یہاں قیام کرتے ہیں تو وہ بھی رحمت خدا کے مستحق ہو جاتے ہیں اور رحمت خدا میں شامل ہو جاتے ہیں، رحمت خدا میں داخل ہو جاتے ہیں، اور بالکل یہاں جو ہے چونکہ امن ہوتا ہے، امان ہوتی ہے اور رحمتیں برستی ہیں، لہذا اس کو ام الرحم بھی کہتے ہیں اس سرزمین کو۔ اب آئیے ہم چونکہ اب تک فضیلت، اس کے اسماء اور اس کے تمام جو ہے فضائل کو سن چکے ہیں، لیکن ایک جو سب سے اہم چیز آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ سرزمین مکہ کے آخر تخلیق کب ہوئی؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمام زمینوں کا سینٹر ہے، یہ تمام زمینوں کا مرکز ہے، یہ جو ہے اسی کے نیچے سے تمام زمین کا جو فرش جو ہے بچھایا گیا ہے، تو آئیے اس کی تخلیق اور اس کی خلقت کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے زمین مکہ کو، یوں کہا جائے کہ سرزمین کو، اس پاک طیب و طاہر جو ہے مقدس زمین کو کب خلق کیا۔ تو ایک روایت کہ جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ذکر ہوئی ہے، جس کو ایک کتاب ہے فضائل بیت المقدس، اس کو جو ہے بہت مشہور کتاب ہے مقدسی کی، کہ جس میں انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ذکری ہے، کہ جس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مکہ وہ شہر ہے جس کی عظمت اور احترام کو خدا نے دوبالا کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلقت سے، یعنی پوری زمین کی خلقت سے 1000 سال پہلے خلق فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اس زمین کو، یعنی مکے کی زمین کو خداوند عالم نے 1000 سال، بِأَلْفِ عَامٍ، 1000 سال پہلے جو ہے خلق فرمایا۔ اور نہ صرف یہ کہ جو ہے خلق فرمایا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ 1000 سال خلق کرنے کے بعد اس کو فرشتوں کے حصار میں رکھا، یعنی فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، اس کی یوں کہا جائے کہ نگہداری کر رہے تھے، نگہبانی کر رہے تھے، اور شہر مدینہ کو بیت المقدس یا بیت المقدس سے جو ہے متصل کر دیا۔ پھر اس کے بعد یعنی گویا پہلے مکہ، مدینہ، بیت المقدس، اور اس کے بعد جو ہے پھر 1000 سال بعد خداوند عالم نے ساری زمین، ثم خلق الارض کلھا بعد 1000 عام خلقا واحد، کہ پھر اس کے بعد اس سرزمین کو خلق کرنے کے بعد، مدینے اور سے بیت المقدس سے ملحق کرنے کے بعد، اب اس کے بعد پوری زمین کا فرش 1000 سال کے بعد اس مکے کے نیچے سے بچھایا گیا، اور گویا پوری زمین کی خلقت 1000 سال کے بعد ہوئی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف جو ہے لطیف اشارہ فرمایا ہے۔ اب جیسا کہ مکے کی خلقت اور ہم عظمت کے بارے میں اب تک سنتے آئے ہیں کہ یہ جو زمین کا فرش بچھایا گیا ہے اور اس میں کعبے کو جو امتیازی خصوصیت حاصل ہے، تو اس کے لیے ہم آئیے ایک بہت ہی کتاب مشہور ہے علامہ طرحی صاحب کی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ خلاق عالم نے جب زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ سجانے کا ارادہ کیا، جب خداوند عالم چاہتا تھا کہ زمین کا فرش بچھائے، آسمان کا شامیانہ، گویا زمین و آسمان کی خلقت کا جب خداوند عالم نے ارادہ کیا تو اس نے جوہر آبی کو ہواؤں کے ذریعے سے مت کر، گویا جوہر آبی یعنی پانی کا جو جوہر ہے اس کو ہوا کے ذریعے سے بالکل اسی طرح سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے ہم جب دودھ کو جو ہے بہت زیادہ جو ابال دیتے ہیں، یوں کہا جائے کہ جب اس کو آگ میں جو ہے تاپتے ہیں، جب اس کو آگ سے زیادہ جو ہے حرارت دیتے ہیں تو جس طرح سے بالکل دودھ پر ایک ملائی جو نمودار ہوتی ہے، اسی طرح سے جب خداوند عالم نے جوہر آبی کو ہوا کے ذریعے سے جب اس کو مت کر دیا، اس میں ملا دیا اور زیادہ اس کو بہت زیادہ ابال دیا، حرکت دی، تو پھر خداوند عالم نے اس تحریک کے ذریعے سے تو جو کثیف جھاگ پیدا ہوا، گویا ہوا اور جوہر آبی کے مل جانے سے ایک کثیف جھاگ پیدا ہوا، جس طرح سے بالائی ہوتی ہے، ملائی ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک کثیف جو ہے جھاگ پیدا ہوا۔ تو خداوند عالم نے، اور جب وہ خشک ہو گیا تو خداوند عالم نے اسی مقام کو مقام بیت یعنی مقام خانہ کعبہ قرار دیا۔ گویا سب سے پہلے جو خلق ہوا اس کائنات میں آب اور ہوا کے ذریعے سے، پانی اور ہوا کے ذریعے سے، جوہر آب کے ذریعے سے اور ہوا کے ذریعے سے، خداوند عالم نے سب سے پہلے اس مقام کو
اور اس مکان کو جو ہے خلق کیا۔ پھر اس کے بعد عام زمین کو، جیسا کہ روایت میں بھی ہم نے سنا کہ 1000 سال کے بعد فرشتوں کو نگہداری کے لیے کہا، پھر 1000 سال کے بعد خداوند عالم نے زمین کا فرش جو ہے اس کے نیچے سے بچھایا، یعنی گویا اس طرح سے اس کو مرکز قرار دیا، اور پوری زمین کو انشاءاللہ جب ہم بہت سارے جو ہے روایتیں جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کس طرح سے اس فرش کو بچھایا گیا۔ اس طرح سے خداوند عالم نے خانہ کعبہ کی بنیاد اور اس کی عظمت رکھی، اور اس کے بعد عہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا کہ اگر کوئی اول بیت ہے تو یہی خانہ کعبہ ہے۔ لہذا علامہ طراحی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو اول بیت مراد قرار دیا گیا ہے تو گویا یہی وہ مقام اور مکان ہے۔ بیت سے مراد یہاں مقام اور مکان ہے کہ کائنات میں سب سے پہلی جگہ، پہلی زمین، پہلا مقام، اگر پہلا مکان کوئی ہے تو یہی خانہ کعبہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر دوسری روایتوں کو دیکھا جائے تو جس وقت یہ جو ہے مکان تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد پوری زمین کا جو ہے فرش بچھایا گیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس سرزمین پر خانہ خدا کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد میں تفصیل بیان کریں گے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادوں پر ہی دوسری بنیاد رکھی تھی، گویا دوسری مرتبہ آپ نے تعمیر کیا تھا، لیکن سب سے پہلے جس نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور اس کو جو ہے تعمیر کی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔